بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سینسری آرگن میں تیسرا سینس آرگن پڑھیں گے اور وہ ہے ایئر یعنی کان۔ پریویس کلاس میں ہم نے ایک اور سینس آرگن پڑھا تھا آئی، آنکھ۔ تو آنکھ، اس کا اسٹرکچر اور فنکشن وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا، اور آئی سے پہلے ایک اور سینس آرگن پڑھا تھا، وہ ہے اسکن۔ تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے جسم میں باڈی میں 5 سینس آرگن ہے۔ ایک اسکن ہے، آئی ہے، ایئر ہے، نوز ہے اور ٹنگ۔ یہ 5 سینس آرگن ہے ہمارے جسم میں۔ تو اس میں ہم نے اسکن اور آئی یہ 2 سینس آرگن پڑھیں گے۔ تو آئی، اس کا اسٹرکچر اور فنکشن یہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ تو آج ہم ایئر پڑھیں گے یعنی کان۔ تو آنکھ کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں تو یہ آنکھ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایئر ہے، تو ایئر اٹ از دا آرگن آف ہیئرنگ، کے ایئرس کے ذریعے، کانوں کے ذریعے ہم سنتے ہیں۔ تو جو ایئرس ہے، کان ہے ہمارے، یہ ساؤنڈ ویوز کو اکٹھا کرتے ہیں، ڈیٹیکٹ کرتی ہے، لیتی ہے اور پھر ہیئرنگ میں یعنی آوازوں کے سننے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ کان ہے، تو ہیئرنگ کے علاوہ اس کے اور بھی فنکشن ہے، ایک اور کام بھی ہے، اور وہ ہے کہ یہ ہمارے باڈی بیلنس کو، ہمارے باڈی کے توازن کو وہ برقرار رکھتی ہے۔ ہم جب چلتے ہیں تو اس کانوں کے ذریعے ہماری باڈی کی جو بیلنس ہے وہ برقرار رہتی ہے، وہ متوازن رہتی ہے۔ تو ایئر یہ ہیئرنگ کے لیے ہے۔ تو اب اس کا اسٹرکچر اور فنکشن، کہ اس کا ساخت کیسا ہے اور اس کا کام کیا ہے، کہ کیسے ہم آوازوں کو سنتے ہیں۔ تو اسٹرکچر آف دا ایئر، تو اسٹرکچر آف دا ایئر، کان کا ساخت اس طرح ہے کہ کان یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک آؤٹر ایئر ہے، دوسرا مڈل ایئر ہے اور تیسرا انر ایئر ہے۔ یہ 3 حصے ہیں ہمارے کان کے۔ اس کے علاوہ یہ 3 حصے اور حصوں پر بھی مشتمل ہے۔ تو اس میں پہلا جو حصہ ہے اس کو آؤٹر ایئر کہتے ہیں، آؤٹر ایئر۔ تو آؤٹر ایئر یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک کو پینا کہا جاتا ہے، پینا، یہ جو پارٹ ہے یہ اس کو پینا کہا جاتا ہے۔ تو 3 حصوں پر ہمارا جو آؤٹر ایئر ہے یہ مشتمل ہے۔ ایک کو پینا کہا جاتا ہے، یہ جو پارٹ ہے آؤٹر، یہ اس کو پینا کہتے ہیں، اور یہ آؤٹر ایئر کا سب سے باہر والا حصہ ہے۔ دوسرا ایئر کینال ہے۔ تو ایئر کینال، اس کو آڈیٹری کینال بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو ہمارے ساتھ کینال ہے، ایک نالی ہے، تو اس کو آڈیٹری نرو یا اس کو ایئر کینال کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو پارٹ ہے آؤٹر ایئر کا، اس کو ایئر ڈرم کہتے ہیں۔ تو یہ جو پارٹ ہے یہ ہمارے ساتھ ایئر ڈرم ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 حصے ہیں ہمارے کان کے، ایک کو آؤٹر ایئر، دوسرے کو مڈل ایئر اور تیسرے کو انر ایئر کہتے ہیں۔ تو آؤٹر ایئر یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک کو پینا کہا جاتا ہے، یہ جو پارٹ ہے اس کو پینا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایئر کینال ہے، یا اس کو آڈیٹری نرو بھی کہتے ہیں، آڈیٹری کینال۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آڈیٹری کینال ہے یا ایکسٹرنل آڈیٹری کینال۔ اس کے علاوہ جو تیسرا پارٹ ہے اس کو ایئر ڈرم کہتے ہیں۔ تو یہ جو پارٹ ہیں یہاں پر، اس کو ایئر ڈرم کہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو پینا ہے، یہ باہر والا حصہ، یہ آؤٹر ایئر کا جو پہلا حصہ ہے، یہ کارٹیلیج سے یعنی کرکری ہڈی سے بنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آڈیٹری کینال ہے یا ایکسٹرنل آڈیٹری کینال، تو یہ ایئر ڈرم کو پینا کے ساتھ یہ کنیکٹ رکھتی ہے۔ یہ جو ایئر یا آڈیٹری کینال ہے، تو یہ پینا کو یعنی اس پینا کو ایئر ڈرم کے ساتھ اٹیچ رکھتی ہے، کنیکٹ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کینال میں یہاں پر آڈیٹری کینال میں اسمال ہیئرس ہوتے ہیں، اسمال ہیئر، یہاں پر
स्मॉल हेयर्स होते हैं, बाल जैसे छोटे छोटे बाल होते हैं, और वैक्स ग्लैंड होते हैं जो वैक्स को प्रोड्यूस करती है, जो वैक्स को पैदा करती है। और वैक्स का काम ये होता है कि यहाँ पर जो गिर्द गुबार होते हैं या जो फॉरेन बॉडीज़ होते हैं, तो ये इस वैक्स और जो हेयर्स होते हैं, जो बाल होते हैं, वो यहाँ पर उन्हें ट्रैप करते हैं और फिर उन्हें अंदर जाने नहीं देते। इसके अलावा एयर ड्रम है, तो एयर ड्रम ये वो पार्ट है जो आउटर ईयर को इंटरनल ईयर से या मिडल ईयर से वो जुदा रखती है। तो पहला जो पार्ट है ईयर का वो है आउटर ईयर। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक को पेन्ना कहा जाता है, दूसरे को ऑडिटरी कैनाल और तीसरे को एयर ड्रम कहते हैं। अब जो दूसरा पार्ट है ईयर का, उसको मिडल ईयर कहते हैं। तो मिडल ईयर इसमें फ्लू ईयर फेल्ड कैविटी होता है। जो इनर ईयर है यहाँ पर, ये इनर ईयर है हमारे साथ, मिडल ईयर है, मिडल ईयर। तो मिडल ईयर यहाँ पर एयर फेल्ड कैविटी होता है, एक जगह होती है जहाँ पर एयर यानी हवा होती है, और इसका काम ये होता है कि जो कान के अंदर जो प्रेशर होती है उसको मेंटेन रखती है, बरकरार रखती है। इसके अलावा इसमें 3 किस्म के बोन्स होते हैं, 3 किस्म की हड्डियाँ होती है छोटे छोटे। तो एक को मेलियस कहते हैं। तो ये जो पार्ट है ये मेलियस है, छोटा बोन है, छोटी सी हड्डी है। इसके अलावा एंकस है दूसरा, और तीसरा है हमारे साथ स्टेप्स। तो स्टेप्स ये 3 किस्म के बोन ये मिडल ईयर में मौजूद होते हैं। और इसके अलावा इसमें एयर फेल्ड कैविटी होती है, जो ईयर में जो प्रेशर होती है, दबाव होती है, उसको बरकरार रखती है। तो हमारा जो मिडल ईयर है, तो जो ईयर का दूसरा पार्ट है मिडल ईयर, ये एयर फेल्ड कैविटी और इसके अलावा 3 बोन्स यानी मेलियस, एंकस और स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है। इसके अलावा इसके बाद ईयर का तीसरा हिस्सा है, उसको इनर ईयर कहते हैं। तो इनर ईयर ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इनर ईयर ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक को कोचलिया कहा जाता है। तो कोचलिया ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये इसको कोचलिया कहते हैं। इसके अलावा कोचलिया के बाद वेस्टिब्यूल्स है। तो ये जो पार्ट है ये इसको वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। और तीसरा सेमी सर्कुलर कैनाल है। तो ये यहाँ पर एक कैनाल होता है, नाली होती है, तो वो सर्कुलर होती है, उसको सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। और इसके अलावा जो सेमी सर्कुलर कैनाल है और जो वेस्टिब्यूल्स है, ये बॉडी बैलेंस में मदद देते हैं। बॉडी के जो तवाज़ुन होता है उसको बरकरार रखने में मदद देते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर के कान का स्ट्रक्चर कैसा है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो कान है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक को आउटर ईयर कहते हैं, दूसरे को मिडल और तीसरे को इनर ईयर कहते हैं। मतलब ये कि जो कान है सारा उसको 3 हिस्सों पर डिवाइड किया गया है, 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो आउटर ईयर मैंने आपको बताया 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, पेन्ना है, ईयर कैनाल और एयर ड्रम है। इसके अलावा मिडल ईयर है। तो मिडल ईयर में एयर फेल्ड कैविटी होती है, और इसके अलावा इसमें 3 बोन्स होते हैं, एक मेलियस है, एक एंकस है और तीसरा स्टेप्स है। इसके अलावा तीसरी पार्ट ईयर की वो है इनर ईयर। तो इनर ईयर इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, एक को कोचलिया कहा जाता है, दूसरे को वेस्टिब्यूल्स और तीसरे को सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। तो अब इसका फंक्शंस कैसा है कि हमारा जो कान है ये किस तरह काम करता है। तो मैंने आपको बताया था कि कान इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेयरिंग के ईयर जो है ना ये सुनने में मदद देते हैं, ये सुनने के लिए होते हैं। तो जो प्रोसेस होती है, जो हेयरिंग की प्रोसेस होती है, ये आउटर ईयर से स्टार्ट होती है। यानी यहाँ जो आउटर ईयर है, पेन्ना, ऑडिटरी कैनाल और एयर ड्रम, तो यहाँ से जो हेयरिंग प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है। इसके अलावा जब आवाज़ प्रोड्यूस होता है तो पेन्ना यानी ये
تو یہ پارٹ جو ہے نا یہ آواز کو گیدر کرتی ہے، اس کو جمع کرتی ہے۔ جمع کرنے کے بعد جو آڈیٹری کینال ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے یعنی آواز اس آڈیٹری نرو کے ذریعے یہاں تک مڈل جو ایئر ڈرم ہوتا ہے یہاں تک آتی ہے۔ تو جب آواز یہاں تک آتی ہے تو اس ایئر ڈرم سے ٹکراتی ہے۔ تو جب اس ایئر ڈرم سے ٹکرائی جاتی ہے تو یہ وائبریشن سٹارٹ کرتا ہے۔ تو یہ آواز جب ایئر ڈرم سے سٹرائک ہوتی ہے تو یہاں پر ایئر ڈرم یہ وائبریشن سٹارٹ کرتا ہے، یہ جو ہے نا وائبریٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ وائبریٹ ہو جاتی ہے تو مڈل ایئر میں 3 چھوٹے چھوٹے بونس ہوتے ہیں، ایک میلیس ہے، دوسرا انکس ہے، وہ تیسرا سٹیپس ہے۔ تو یہ بھی وائبریٹ ہو جاتے ہیں، یعنی یہ جو وائبریشن ہوتی ہے یہ ان تینوں بونس تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میلیس اور انکس اور سٹیپس کے علاوہ یہ آواز یہ بڑی ہو جاتی ہے اور پھر یہ انر ایئر تک ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو انر ایئر اس میں فلوئڈ ہوتی ہے، یعنی جو کوچلیاں ہوتی ہیں، تو اس میں یہاں پر جو آواز ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے، اور جب کوچلیا میں یہاں پہنچ جاتی ہے تو یہ آواز الیکٹریکل امپلسز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہاں سے ایئر ڈرم سے جب وائبریشن سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ تینوں بون تک آ جاتی ہے اور بون سے پھر کوچلیا میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر کوچلیا میں یہ جو آواز ہوتی ہے، جو ساؤنڈ ہوتی ہے، تو یہ آواز یہ الیکٹریکل امپلسز میں یعنی الیکٹریکل سگنلز میں کنورٹ ہوتی ہے۔ تو جب یہ الیکٹریکل سگنلز میں کنورٹ ہوتی ہیں تو یہاں پر ایک نرو ہوتا ہے جو اس کوچلیا کو یعنی اس الیکٹریکل امپلسز کو وہ لے کر دماغ تک لے جاتی ہے، اس کو آڈیٹری نرو کہتے ہیں۔ تو اس الیکٹریکل سگنلز کو پھر آڈیٹری نرو یہ برین تک لے جاتی ہیں، اور پھر برین اس الیکٹریکل سگنلز کو یا الیکٹریکل امپلسز کو وہ ساؤنڈ میں یعنی آواز میں تبدیل کرتی ہیں۔ تو اسی طرح ہم آواز سنتے ہیں، مختلف آوازوں کو سنتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ ہم مختلف آواز میں جو مختلف آوازیں ہیں اس میں ہم ڈفرینس وہ بتا سکتے ہیں، وہ محسوس کر سکتے ہیں، تو یہ پھر برین کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو فنکشنز ہوتا ہے ایئر کا، تو اسی طرح ہم ایئر کے ذریعے آوازوں کو سنتے ہیں کہ آواز سب سے پہلے یہ پننا کے ذریعے اور آڈیٹری کینال کے ذریعے ایئر ڈرم تک آ جاتی ہے۔ ایئر ڈرم یہ وائبریشن سٹارٹ کرتی ہے، وائبریشن پھر یہ میلیس، انکس اور سٹیپس جو 3 بونس ہوتے ہیں وہاں سے ہوتی ہوئی یہ کوچلیا میں پہنچ جاتی ہے، اور کوچلیا میں یہ آواز الیکٹریکل امپلسز میں الیکٹریکل سگنلز میں کنورٹ ہوتی ہے، اور پھر آڈیٹری نرو کے ذریعے یہ الیکٹریکل سگنلز یہ پھر دماغ میں چلے جاتے ہیں، اور دماغ پھر اس الیکٹریکل سگنلز کو آواز میں تبدیل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ایک اور فنکشن بھی ہے، اور وہ ہے بیلنسنگ۔ بیلنسنگ مین کہ یہ ہمارے باڈی بیلنس کو یعنی ہمارے باڈی کے توازن کو بھی برقرار رکھتی ہے۔ تو یہ اب کس طرح ہمارے باڈی کو یعنی بیلنس کو برقرار رکھتی ہے، تو انر ایئر میں جو ہمارا جو آخری پارٹ ہے ایئر کا، تو اس میں ریسیپٹرز ہوتے ہیں بیلنس کے لیے، اور وہ ہے سیمی سرکولر کینالز اور ویسٹیبیولز۔ تو ویسٹیبیولز میں نے پہلے بتایا کہ یہ بیلنسنگ میں یعنی ہمارے باڈی کے توازن کو برقرار رکھتی ہے۔ تو یہاں پر سیمی سرکولر کینالز ہے تو اس میں فلوئڈ ہوتا ہے، تو سیمی سرکولر کینالز کے جو بونس ہوتے ہیں اس میں فلوئڈ ہوتا ہے، اور جو بونس ہوتے ہیں وہ رائٹ اینگل پر ہوتے ہیں یعنی 90 ڈگری پر ہوتے ہیں۔ تو جب ہم کسی بھی پوزیشن میں یعنی ہم کسی بھی ڈائریکشن میں موونگ کرتے ہیں، مومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس میں جو فلوئڈ ہوتا ہے وہ بھی مومنٹ سٹارٹ کرتا ہے۔ تو
تو جب یہ موومنٹ سٹارٹ کرتا ہے تو یہ مختلف چینجز کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے، لیتی ہیں، اور یہ جب چینجنگ لیتی ہے تو یہ نرو امپلسز میں، نرو سگنلز میں کنورٹ کرتی ہے اور پھر اس میسج کو برین تک لے جاتی ہے۔ برین یہ میسج ریسیو کرتی ہے اور پھر یہ سگنل دوبارہ اوریجنل اسٹیٹ میں ایک خاص حالت میں دوبارہ جسم کے پارٹ تک لے جاتی ہے۔ تو فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ 2-3 منٹ کے لیے یہ الٹا کھڑا ہو جائے اور پھر سیدھا ہو جائے تو آپ ڈیزینس محسوس کریں گے، یعنی آپ کو چکر آنا لگیں گے۔ تو چکر آنا یہ اس فلوئڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں جو انر ایئر میں موجود ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ انر ایئر میں سیمی سرکولر کینال اور ویسٹیبیولز ہوتے ہیں، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ باڈی بیلنس کو مینٹین رکھتی ہے، اس کو برقرار رکھتی ہے۔ تو اس میں بونز ہوتے ہیں اور بونز کے علاوہ اس میں فلوئڈ ہوتا ہے جو ہماری باڈی بیلنسنگ ہوتی ہے، یہ اس فلوئڈ ہی کی وجہ سے یہ بیلنس ہو جاتی ہے۔ تو جس طرف بھی ہم موومنٹ کرتے ہیں تو یہ فلوئڈ یہ بھی موومنٹ کرتی ہے، یا جس طرف آواز پروڈیوس کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں موومنٹ کرتے ہیں تو یہ جو فلوئڈ ہوتا ہے یہ بھی موومنٹ سٹارٹ کرتی ہے، اور اسی ہی کی وجہ سے جو ہماری باڈی بیلنس ہوتی ہے یہ اسی ہی کی وجہ سے، یعنی اس فلوئڈ کی وجہ سے یہ بیلنس ہوتی ہے، متوازن ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ایئر کا فنکشن کہ ایئر یہ کس طرح کام کرتا ہے، تو فنکشن بھی میں نے آپ کو بتایا اور اسٹرکچر بھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج کے لیے آپ کا ہوم ورک ہے کہ ایئر کا یعنی کان کا اسٹرکچر اور فنکشن یہ لکھنا بھی ہے اور انہیں میمورائز بھی کرنا ہے۔ والسلام۔